کامیابی سکسیس از اونلی پروگریشن ٹو دا نیکسٹ اسٹیج. جن لوگوں نے اپنے اوپر محنت کی, سیلف ڈیولپمنٹ کی, اپنی سکلز کو بڑھایا, ٹائم لگایا, ایفرٹ کی, وہی لوگ کامیاب ہیں. یہ آپ کے سامنے لائیو مثالیں موجود ہیں جہاں پہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے سے لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں. جب تم کسی چیز کا فیصلہ کر لو تو پھر اللہ پہ توکل کرو. فیصلہ تم نے کرنا ہے اور پھر اللہ پہ توکل کرو, پھر راستے کھلے گا. اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ہے. اگر آپ ایزی لائف میں ہیں نا تو پھر آپ یہ جان لیں کہ جو ہے یہ آپ کی گروتھ نہیں ہو رہی. آپ کو چیلنج کا سامنا کرنا ہی ہے. میرا نام رانا بلال ہے. میں ہوں اسپیشل اسسٹنٹ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب آن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس, جس کے ذریعے سے جو پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کو پارٹنر کر کے ہم بہتر سروسز, پروجیکٹس عوام کی خدمت کے لیے پیش کر سکتے ہیں. ہسپتال, اسکول, سڑکیں اور بہت کچھ. پروفیشنلی میں ایک کارپوریٹ اور بینکنگ لائر ہوں. 20-22 سال میں نے کام کیا ہے انگلینڈ میں, دبئی میں, سعودی میں. سعودی میں ایک انٹرنیشنل لا فرم کا پارٹنر تھا, کنٹری ہیڈ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرمائی. زندگی کا یہ سفر بھرا ہوا ہے کمزوریوں سے, غلطیوں سے, تھوڑی بہت کامیابیاں بھی دیں اللہ تعالیٰ نے. تو اس میں بہت سارے سبق اور لیسنز سیکھنے کو ملے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی بیچ میں کوئی سوال ہو, کوئی کامنٹ ہو, کوئی اچھا جوک ہو تو آپ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں. یہ جوک اچھا ہونا چاہیے. اچھا جی, ماشاءاللہ بھرا ہوا ہے کمرہ. آپ لوگ یہاں کیوں تشریف لائیں؟ ہاں جی, یس, گڈ گڈ. آپ سیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ یہاں سے شاید آپ کو کوئی ایسی ٹپ, کوئی ایسا سبق مل جائے جو کہ آپ کی کامیابی میں آپ کی مدد کر سکے. آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا؟ ایدا نہیں ملنی کامیابی, ہونا چاہتے ہیں نا آپ کامیاب؟ گڈ گڈ. تو یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے کامیابی کا سفر. دیٹ اسٹیٹمنٹ دیٹ یو میک ٹو یور سیلف, دیٹ اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ کہ ہاں میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں, میں کامیاب ہوں گا. دعا بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے ہیں, اٹ از یور اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ اینڈ اسٹیٹمنٹ آف ریکویسٹ, جو آپ اللہ تعالیٰ سے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر دے, مجھے چاہیے. تو یہ سب سے زیادہ جسے کہہ لیں پاورفل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے آپ کی زندگی کے سکسیس کے سفر میں. تو اب آپ نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے تو کنگریچولیشنز, آپ کے لیے داد ہونی چاہیے اس پہ اپنے لیے. تھوڑا سا انکمفرٹیبل بھی لگا ہوگا اپنے لیے تالیاں بجانا. تو ہر پازیٹیو چیز کو, ہر چھوٹی چھوٹی سکسیس کو سیلیبریٹ کریں گے تو یہ پائل اپ ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو آپ اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کے والدین دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن یہ جو سارا اہتمام کیا گیا ہے قاسم علی شاہ صاحب فاؤنڈیشن, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن, شاہ صاحب نے یہ اہتمام کیا ہے, اسٹاف کی اس میں محنت شامل ہے, وہ بھی آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس طرح سے, اور بے لاس, انہوں نے آپ سے کوئی ٹیکس نہیں لینا, بے لاس, تو وہ بھی آپ کے محسن ہیں. اور میرے خیال میں حدیث قدسی ہے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے سامنے جو نظر آ رہا ہے محسن, اس کا احسان مند نہیں ہوا, میں تو غائب ہوں, میرا احسان مند کیسے ہو سکتا ہے. تو شاہ صاحب کے لیے بھی ایک راؤنڈ آف اپلاز ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ آپ کی کامیابی کے لیے یہ سارا اہتمام کیا. تو
ویلتھ کی ذکر کیا. کتنی ویلتھ ہونی چاہیے, ماہانہ انکم کتنی ہونی چاہیے؟ 10 لاکھ یا زیادہ؟ نہیں, تھوڑی ہے, میرے زمانے کا فگر ہے, میرے خیال میں 50 لاکھ تک ہوگا, تب جا کے یہ باقی پیس آف مائنڈ اور یہ سیٹسفیکشن آئیں گی کہ نہیں. یہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن آپ کے پاس ایک ہونا چاہیے نا, ایک تو میٹرک ہونا چاہیے کہ یہاں پہ میں اپنی بیسک ضروریات پوری کر سکتا ہوں. آپ کا نام؟ دانیال. سنان اور دانیال, صحیح ہے. تو سے 20 لاکھ ہے, آپ اپنے آپ کو کریں گے سکسیسفل. 20 لاکھ کمانے میں آپ کو لگ جاتے ہیں سے 5 سال 3 سال. اگر میں انجینئر ہوں, اگر میں کسی کمپنی میں جاتا ہوں یا تو میں بزنس اسٹارٹ کروں اور اس کے لیے کوئی سکسیس مجھے مل جائے, اگر کسی جاب میں کدھر ہو جاتا ہوں تو مجھے تو میرے خیال 10 سال تک بھی بزنس. بس ٹھیک ہے, 10 سال ٹھیک ہے, 20 لاکھ 10 سال ٹھیک ہو گیا. سنان نے اپنا جو ہے ٹارگیٹ بتا دیا, انشاءاللہ اسے بہت پہلے اچیو کر لو گے اور اس سے زیادہ. تو کیا 9 سال جب آپ 18 لاکھ کما رہے ہیں, 19 لاکھ کما رہے ہیں, تو آپ کیا ناکام ہیں, انسکسیسفل ہیں؟ تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ کامیابی, سکسیس از اونلی progression to the next stage. That is کامیابی. ہر سٹیج کے اوپر آپ نے اگلی سٹیج پہ جانا ہے, وہ آپ کے لیے کامیابی ہے. And that is what your barometer should be. آپ 5-10 سال آگے کا پلان نہیں کر سکتے. آپ کو میں تجربے کی بنا پر اور اپنے نہیں بہت سارے لوگوں کے تجربے کی بنا پر, لائف از انہیرنٹلی انپریڈکٹیبل. اٹس بائی ڈیزائن. اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت یہی ہے, آپ نہیں پریڈکٹ کر سکتے. تو آپ نے صرف اگلے جو پروگریشن ہے ٹو دا نیکسٹ اسٹیج, دیٹ از سکسیس. اب سکسیس تھوڑی زیادہ اچیویبل لگ رہی ہے. تو ہر اسٹیج پہ اگر آپ مثال کے طور پہ اگر آپ گریجویٹ کر گئے, آپ کو اچھی جاب مل گئی ہے, آپ نے وہ سکسیس حاصل کر لی, آپ نے پروموشن حاصل کر لی, وہ سکسیس ہے آپ کے لیے. تو اسی طرح اور سکسیس کا جو ہمیں جو باہر سے نظر آتی ہے کہ جی چھکا لگ گیا ایک بندے کا, سکسیس از انہیرنٹلی انکریمنٹل. انکریمنٹل کا مطلب سمجھتے ہیں, آہستہ آہستہ انکریز ہونا. اور جب وہ ایک لیول پہ پہنچ جاتی ہے تو لوگ باہر سے دیکھتے ہیں کہ یار بندہ بڑا کامیاب ہے, لیکن ان کو وہ جو سیڑھیاں نہیں نظر آ رہی ہوتی, جو سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے جو سفر طے کیا ہوتا ہے. تو آپ نے سکسیس کا بیرومیٹر یہ رکھنا ہے کہ آپ نے جو نیکسٹ سٹیج تک جانا ہے اور رکنا نہیں ہے آپ نے. آلویز کیپ یور ٹارگیٹ, یور آئی آن دا نیکسٹ سٹیج. اور سکسیس کا ایک اور بھی جو ہے ہمارے معاشرے میں ایک بیرومیٹر ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگین لیم سا جوک کہ ایک غریب آدمی, غریب اس کے جو ہے نا دعا کری جا رہا ہے, اللہ میاں میں بڑا غریب ہاں, میرے دوستانوں فیکٹریاں مل گئی ہیں, میں غریب رہ گیا, میری سن لے. ٹھیک ہے, بڑے مہینوں کے بعد جو ہے نا فرشتے آ جاتے ہیں, کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے تیری سن لی, مانگ کی مانگنا ہے, کیڑی فیکٹری چاہیے تینوں. وہ پھر دعا کرتا ہے, اللہ میاں میں تو بڑا ان پڑھ بندہ, میں فیکٹریاں کی کرتی, میری دوستوں کی فیکٹری نو اگ لگ جائے. ٹھیک تھے, وہ بھی ایک نیگیٹو ہوتی ہے سکسیس, لیکن وہ وہی ہے جو آپ سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جاتے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے اسامہ طیب صاحب سے کہ یاسر شامی, سنا ہوا ہے آپ نے نام؟ بڑے ان کے جو ہے ماشاءاللہ تو ویز اے سیلیبریٹی نام. 8-10 سال کی انتھک محنت ہے ان کی, جو کہ ہمیں شاید نظر نہیں آتی. ہمیں لگتا ہے کہ ان کا تکا لگ گیا, ویوز آ گئے. ان کے ساتھ ہی رہتے تھے اسامہ صاحب کے, تو کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے تھے. تو دیٹ از دا نیچر آف سکسیس. تو پہلے جو تھا سکسیس کا پیریڈ وہ تھا 20 سال. اگر آپ ریسرچ کریں نا, اب تھوڑا کم ہو گیا. سنان آپ 10-20 سال کہہ رہے ہیں, لیکن اگر آپ اپنا ذہن کھلا رکھیں تو یہ اب 5 سال میں شرنک ہو گیا.
بیکاز آف ٹیکنالوجی آپ کے پاس جو ٹولز اویلیبل ہیں. اگین میں اس لیے سکسیس پہ زیادہ بات کرنا چاہوں گا کیونکہ دس ڈکٹیٹس یور موٹیویشن, دس ڈکٹیٹس یور گول سیٹنگ. ویئر ڈز سکسیس بگن آپ کے خیال میں؟ شروعات کہاں سے ہوتی ہے سکسیس کی؟ ایک گول بنا رہے ہیں میرا. ٹھیک ہے, ہاں جی, انسپریشن. اٹ بگنس ہیئر اور ہیئر. جب آپ اپنے مینٹل بیریئرز گرا دیں, ٹھیک ہے, آپ سوچیں کہ میں یہ اچیو کر سکتا ہوں, آپ کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی کہ بڑے بڑے سی ای اوز, پولیٹیشینز بھی ابھی تک اس عمر میں 40-50 سال میں وہ لیتے ہیں کوچنگ ٹو ایلیمینیٹ, جسے کہتے ہیں لمیٹنگ بلیفس. ٹھیک ہے, اور میں خود بھی یہ کورسز ابھی کر رہا ہوں ایٹ دی ایج آف 45, کہ اپنی لمیٹنگ بلیفس کو ناک ڈاؤن کر کے, ان بیریئرز کو ناک ڈاؤن کر کے آپ ایک بڑا ویژن رکھیں. کیونکہ وہ آپ کو وہ لمیٹنگ بلیفس ختم کرنی ہیں چیلنجز کو ڈیل کرنے کے لیے. اور آل سکسیس, آل گروتھ از آن دی ادر سائڈ آف اے چیلنج. اگر آپ ایزی لائف میں ہیں نا, تو پھر آپ یہ جان لیں کہ جو ہے یہ آپ کی گروتھ نہیں ہو رہی. آپ کو چیلنج کا سامنا کرنا ہی ہے, اور اس کے اوپر بڑا جو لکھا گیا ہے. اب اس میں تھوڑا شعر و شاعری کا ہے کسی کو شوق, تو اقبال صاحب نے کیا خوب کہا ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. آگے کیا ہے جی, اگلا مصرعہ کیا ہے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تو چیلنج سے نہیں گھبرانا, آپ نے چیلنج کو اٹیک کرنا ہے. مجھے ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی آج کل کی جنریشن ذرا ایزی لائف چاہتی ہے, تو اسی طرح ایک اور تو بہرحال اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ایک اور جو چیز میں آپ کو کہوں گا کہ گروتھ مائنڈ سیٹ. آپ نے ایک کتاب کا سنا ہے گروتھ مائنڈ سیٹ؟ کس نے لکھی ہے؟ یہ لکھی ہے اسٹینفورڈ کی پروفیسر کیرل ڈویک نے. ہائیلی ریکمینڈڈ, ہائیلی ریکمینڈڈ. میں آپ لوگوں کو آئی وڈ انکریج یو ٹو ریڈ اٹ, کیونکہ اس میں یہی لکھا ہے کہ آپ, ہماری جو ایک جو ہے کنونشنل تھنکنگ ہے کہ جی یہ بندہ تو ہے ہی انٹیلیجنٹ, اس نے کامیاب ہونا ہی ہونا ہے. ایسی بات نہیں. جن لوگوں نے اپنے اوپر محنت کی, سیلف ڈیولپمنٹ کی, اپنی سکلز کو بڑھایا, ٹائم لگایا, ایفرٹ کی, وہی لوگ کامیاب ہوئے, اور اگینسٹ آل آڈز کامیاب ہوئے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, پاکستان کی نہیں ہے, لیکن ایک بچی کو ایسما ہے, ٹھیک ہے, ایسما جسے کہتے ہیں سانس کی تکلیف, آپ زیادہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے, بھاگ نہیں سکتے. اس کا شوق تھا میراتھن بھاگنے کا. ڈاکٹر نے کہا جی مطلب کوئی اور شے پھاڑ لو, یہ تو چیز آپ کو سوٹ نہیں دیتی. لیکن بہرحال اس نے اپنی مینٹل ٹریننگ کی, فزیکل ٹریننگ کی. اور پولا ریڈ کلف کا نام سنا ہے آپ نے؟ پولا ریڈ کلف ریکارڈ ہولڈر ہے میراتھن کی, اور میں اس کی بات کر رہا ہوں. 14 سال کی عمر میں اس کو ایستھما ڈیٹیکٹ ہوا, اور سب نے اس کو رائٹ آف کر دیا. لیکن اس نے محنت کی اور اپنی لمیٹنگ بلیفس حائل نہیں آنے دیں. اسی طرح باکسنگ میں آپ دیکھیں گے سائز چھوٹا, لائٹ ویٹ, ہائٹ اتنی نہ ہونا جس سے ریچ چاہیے ہوتی ہے. محمد علی کو سب نے رائٹ آف کر دیا کہ یار آپ کچھ اور کر لیں, آپ ریس لگا لیں, آپ لائٹ ویٹ باکسنگ کر لیں. انہوں نے کہا نہیں, ٹریننگ کی, مائنڈ سیٹ پہ کام کیا, اور باقی سب کچھ آپ کے سامنے ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ پریکٹس سے, میڈیٹیشن سے, مائنڈ سیٹ سے آپ کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں, کچھ بھی. اب دیکھیں جو ایک بڑی مثال ہمارے سامنے موجود ہے ہماری صحابہ کی, وہی لوگ تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی,
وہی لوگ تھے جو کہ بکریاں چراتے تھے. پھر ودن 20 ایئرس انہوں نے پہلے جو اس وقت کی سپر پاورز تھیں، پرشین ایمپائر اور بائزنٹائن ایمپائر، دونوں کو اڑا دیا. اب یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی نکل کے افغانستان سے آئے، پہلے چائنا کو ہرائے پھر امریکہ کو بھی ہرا دے. اتنا بڑا معجزہ تھا. کیا چیز تھی؟ ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں آ گئی تھی، کوئی ٹیکٹکس نہیں آ گئے تھے. کیا چیز تھی؟ بلیف اور مائنڈ سیٹ کہ اگر اللہ ہماری مدد کرے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. جیسے آج کل کے دور میں کہتے ہیں نا انفینٹ مائنڈ سیٹ یا انفینٹی مائنڈ سیٹ، کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے ان کے پاس ٹولز تھے، ان کے پاس ایک لائف سٹائل تھا عبادت کا، ایک ٹیچر تھا، سب سے دنیا کا بڑا ٹیچر تھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ آپ کے سامنے لائیو مثالیں موجود ہیں جہاں پہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے سے لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں. بلکہ ایک بڑی ایک اعلیٰ چائنیز سینگ بھی ہے، اس کا ہے واچ یور تھاٹس، واچ یور تھاٹس اور بی مائنڈفل آف یور تھاٹس بیکاز یور تھاٹس بیکم یور ورڈس، یور ورڈس بیکم یور ایکشنز، یور ایکشنز بیکم یور ہیبٹ، یور ہیبٹ بیکمز یور کیریکٹر اینڈ یور کیریکٹر بیکمز یور ڈیسٹنی. اگر آپ اپنے اوپر نیگیٹو سوچیں گے یہ میں نہیں کر سکتا، وہ فلانا میرے جو خلاف ہوا ہے، وہ میرے خلاف سازشیں کر رہا ہے، تو میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ آپ پھر اسی جگہ پہ رہیں گے. بیکاز یور تھاٹس ڈکٹیٹ یور ڈیسٹنی، یور تھاٹس ڈکٹیٹ یور ایکشنز اینڈ یور ایکشنز ڈکٹیٹ یور ڈیسٹنی. اس لیے آپ کو اپنی سوچ کو مثبت رکھنا ہے، اور اس کے لیے یہ آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو میں ٹولز کی طرف آؤں گا ابھی. اچھا جی، تھوڑا سا میں بات کروں گا فریم ورک کے اوپر. ٹھیک ہے، اب آپ نے کوئی چیز اچیو کرنی ہے، کوئی حاصل کرنی ہے، کوئی گول اچیو کرنا ہے، تو کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پہلے آپ کے ذہن میں کنسیپشن ہوتی ہے، آئیڈیا. ایسا ہی ہے کہ یار یہ میں کرنا ہے، یہ میں باس کو اس طرح میں امپریس کر سکتا ہوں، یا میں نے یہ ایک وینچر شروع کرنا ہے. اچھا جی، یہاں سے کنسیپشن سے ہوتا ہے، پھر آپ اس کو لے کے آتے ہیں ایک ایکشن پلان میں یا بزنس پلان میں. یہاں پہ آپ کو آئی کیو کی ضرورت پڑتی ہے، اپنے برین کی. یہاں پہ آپ کو لوگوں کی ان پٹ کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کا ایکشن پلان یا بزنس پلان آتا ہے. یہاں لوگوں کی ان پٹ ہوئی، آپ نے اپنا دماغ لگایا، تو یہاں ان پٹ آئی کیو. پھر آپ اس کو لے کے جاتے ہیں امپلیمنٹیشن فیز میں. یہاں پہ آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے جی؟ میں کچھ سجیسٹ کرتا ہوں. پہلے تو آپ کو چاہیے ایفرٹ. چلیں، ایفرٹ اس کو کامیاب بنانے کے لیے. ایفرٹ کا کیا مطلب ہے؟ ویسے ٹو بی آنیسٹ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو لوگ کہتے ہیں جی ہارڈ ورکر ہونا چاہیے. ہارڈ ورک کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے مشقت کرنی ہے، کوئی ڈمبل شمبل اٹھانے ہیں، کیا مطلب ہے ہارڈ ورک کا؟ اس کی طرف آ جاتے ہیں. اور بالکل ٹھیک ہے. میرے نزدیک، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، میرے نزدیک ہارڈ ورک اگر ایک چیز میں اس کو ڈیفائن کرنا ہے وہ ہے ٹائم. آپ کتنا ٹائم دے رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، اگر آپ پڑھائی میں ہارڈ ورک کر رہے ہیں، کوئی ظاہر ہے اس میں آپ نے جسمانی مشقت تو نہیں، لیکن آپ نے ٹائم دینا ہے. ایسے ہی پھر آ جاتا ہے آپ کا ڈسپلن اور کنسسٹنسی. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. یہ مطلب آپ نے وہ چیز کرتے رہنا ہے. پھر آپ کی جو بہت اہم چیز ہے وہ ہے ایمپتھی. ایمپتھی ہیلپس اس ود واٹ؟ کیا ہوتی ہے ایمپتھی؟ ہاں جی، سر ایمپتھی اگر آپ پریکٹس وے میں دیکھیں تو کسی کے دکھ کو سمجھنا، ایک تو سمپل
بالکل. جاب اور بزنس میں یہ کیسے آپ کے لیے ضروری ہوتی ہے؟ بات آپ کی ٹھیک ہے. دیٹس واٹ آئی. ٹھیک ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ملٹیپل لیول پہ ایمپتھی اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرنا, اس کو موٹیویٹ کرنا, آپ نے کسٹمر کو سمجھنا کہ اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے اس کے اوپر ہم بات کریں گے مزید. آگے آ جاتا ہے جب آپ کے پاس مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, پھر آپ کو چاہیے ہوتی گریٹ اور ریزیلینس. کیا آپ کے نظر میں کیا ہے ریزیلینس؟ گرو کرتے رہنا, رکنا مت. اسٹیڈ فاسٹ. میجورٹی اگر آپ دیکھیں نا, ڈیٹا پڑھیں اس کے اوپر, اے آئی کو دیکھیں, اس کو ریسرچ کریں, 90% بزنسز فیل ہیئر اس فیز میں. اور سب سے بڑا جو ہے گارنٹور سکسیس کا وہ یہ چیز ہے, گریٹ اور ریزیلینس. اب آگے جو ہیں دوسری آپ کی پھر کمیونیکیشن اسکل. یہ تو اتنی اہم ہے یہ چیز کمیونیکیشن اسکل. خیر میں اس کے اوپر ابھی آتا ہوں. اگر آپ کو میں کہوں یہ, اور یہاں پہ اوبیسلی آئی کیو بھی ہے, یہ 5 ایلیمنٹس ہیں سکسیس کے لیے جو ریسرچ ہوئی ہے. سکسیس کے لیے اگر آپ آرڈر آف پرائیورٹی دیکھیں کیا ہوگا, پہلے نمبر پہ کیا ہوگا؟ اچھا آپ نے کہا آئی کیو. دوسرے نمبر پہ کیا ہوگی؟ اچھا جی کمیونیکیشن. اور کوئی؟ ہاں جی ایفرٹ. ڈسپلن. اور ہاں جی گریٹ. اچھا گریٹ اور ریزیلینس. اور یہ میں آپ کو, ٹھیک ہے ہو گیا جی, تقریباً یہی ہے سارا کچھ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے, ریسرچ جو لوگوں نے کی ہے سلیکون ویلی میں, بلکہ یہ آئی تھنک MIT کی ریسرچ ہے. ٹھیک ہے. سب سے جو اہم چیز ہے سکسیس کا گارنٹور, ویسے تو آپ کو ساری چیزیں چاہیے, ٹھیک ہے, یہ تو ایسی ہے کہ گاڑی جو ہے وہ آپ انجن کے بغیر چلانے کی کوشش کریں, ویل کے بغیر, چیزیں ساری چاہیے, لیکن ان آرڈر آف پرائیورٹی سب سے جو اہم چیز انہوں نے نوٹ کی وہ یہ ہے گریٹ, ریزیلینس, کہ چلتے جانا. مشکلات میں یہ نہیں کرنا کہ او یار بس, کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب مشکل آتی ہے نا, پہلا مہینہ برداشت کر لیتے, دوسرے تیسرے مہینے آپ کہتے ہیں یو رش بیک ٹو دا سیف شورز, کہ آپ وہ جو محفوظ کنارہ ہوتا ہے اس کی طرف واپس بھاگتے. یہ ہیومن نیچر ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے نمبر 1 گارنٹور ہے گریٹ اور ریزیلینس. دیکھیں وہ آپ کی لسٹ سے اور اس کی لسٹ پہ کیسے جو ہے میں کرتا ہے. اس کے بعد جی کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. ڈسپلن اور ایفرٹ کو میں ساتھ رکھوں گا, کیونکہ ڈسپلن مینز کنسسٹنٹ ایفرٹ. ٹھیک ہے. آگے آ جائیں جی, یہ بھی ہم نے, ہاں جی ٹھیک ہے بالکل, بلکہ یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں. ہاں کیا اور کیا ہے؟ وہ ہو گیا ڈسپلن. ایمپتھی, لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا,
آپ کسی سے ملیں, وہ کہے کہ یار اس بندے کے ساتھ میں نے کام کرنا ہے, اس بندے کی پروڈکٹ میں نے خریدنی ہے, ہی از لائکیبل, ہی از ٹرسٹ وردی. آپ کی ٹیم کا یار میں نے اس کے ساتھ کام کرنا ہے, اس کے لیے میں نے ایکسٹرا جان مارنی ہے, یہ ایمپتھی. تو اس کے بغیر آپ کی ٹیم نہیں چلے گی, اس کے بغیر آپ اپنے کسٹمر کو نہیں سمجھ سکیں گے. ٹھیک ہے. چوتھے نمبر پہ کیا جی؟ میں آپ کو آخری نمبر پہ بتاتا ہوں. آخری نمبر پہ از آئی کیو. سو جو ہمارے ذہن میں یہ ایک ہے کنسیپشن کہ یار یہ تو نا ہے ہی سمجھدار ہے, بڑا برائٹ ہے. صرف وہ برائٹ نہیں ہے, برائٹ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہیں, اس میں اور بھی دوسری چیزیں ہیں جو کہ شاید آپ اس کے اوپر فوکس نہ کر رہے ہیں. اور پھر یہ چوتھے نمبر پہ ہے کمیونیکیشن. بالکل. اور یہ جو چیز ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے 23 سال کے پروفیشنل تجربے, یونیورسٹی لائف اور اب پولیٹیکل لائف. دس از دا رائٹ آرڈر. No one cares about your IQ if you are a poor communicator, if you don't have empathy. No one cares about your IQ if you're not showing up for work. ٹھیک ہے. اور اگر آپ مشکلات کا سامنا نہیں کر سکتے, آپ ہم نے سامنے دیکھے ڈرائنگ روم انکل, بڑی انٹلیکچوئل, لائبریری بھری ہوگی, بڑی اونچی اونچی باتیں کریں گے, انٹلیکچوئل باتیں کریں گے, آپ کہیں گے واہ جی واہ, لیکن ان میں باقی چیزیں نہیں ہیں, تو بس وہ اسٹیٹک ہیں, ڈائنامک نہیں ہیں. تو یہ جو ہے نا چیز, دس از دی آرڈر آف پرائیورٹی ایز پر ڈیٹا, ایز پر ریسرچ جو انہوں نے کی ہے. یہ آپ سے چیک کر لیں, اگر آپ ڈالیں گے نا اپنے اس میں اے آئی میں, تو آپ کو تقریباً اسی کا ملے گا, یہی آرڈر آف پرائیورٹی ملے گا. اور اس میں جو ہے پازیٹیو چیز بھی ہے, نیگیٹو چیز یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے نا, یہ دو, اس میں محنت لگتی ہے. اس میں آپ کا مائنڈ سیٹ بہت ضروری ہے, گریٹ ریزیلینس, اور اس میں بھی آپ کی ایفرٹ لگتی ہے. کوئی سوال؟ اچھا, اس میں جو ہے نا میں آپ کو یہ کہوں گا گریٹ اور ریزیلینس میں, اس کے اوپر بھی ریسرچ ہوئی ہے. اور ہمارا جو دین ہے, قرآن کو اگر آپ پڑھیں ترجمے سے, وہ ہے ہی یہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ, پر امید رہنا اللہ سے. چیزیں خراب بھی ہو رہی ہیں, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ کی بہتری ہے, آگے ٹھیک ہو جائے گی. بلکہ آپ کو یہ جان کے بہت سارے آپ دوستوں کے علم میں ہوگا, جو عربی میں جو لفظ ہے بلس, اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ نا امیدی, ڈسپیئر, امید چھوڑ دینا. اور بلس سے ہی نکلا ہے لفظ ابلیس. یہ بات نہیں بنا, یہ حقیقت بات ہے, یہ لغوی معنی ہے. بلس مینز ڈسپیئر, ہوپ لیسنس, اور وہیں سے نکلا ابلیس. اسی لیے نا امیدی گناہ ہے, کیونکہ یہ آپ کو اس کے کیمپ میں لے جاتی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, اس کی سپورٹ سے آپ نا امید ہو کے جی آپ نے چھوڑ دیا. اس کے برعکس ہوپ فل ہونا, اس کے اوپر بھی ریسرچ ہے. اگر آپ ہوپ فل ہیں, پازیٹیو ہیں, اٹ انکریزز یور انٹیلیجنس. یہ بھی آپ سرچ کر لیں ڈیٹا. جو لوگ زیادہ پازیٹیو ہوتے ہیں, پر امید ہوتے ہیں, دے بیکم مور انٹیلیجنٹ, دے لک فار اپرچونیٹیز, دے آر مور سولوشن اورینٹیڈ, کہ اچھا ارے مشکل آ گئی ہے, اس کا کس طرح نکالنا ہے. تو جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یار میں نے اس کا حل نکالنا ہے, تو آپ کا برین سب کانشیسلی چلنے لگ پڑتا ہے. تو یہ اتنی بڑی چیز ہے ٹو کیپ ہوپ اینڈ پازیٹیوٹی. اٹس سچ اے پاورفل ٹول. اور اس میں آپ کو ڈسپلن بھی چاہیے, میڈیٹیشن چاہیے, سب سے بڑی چیز ہے پریئر. اور یہ جو ریزیلینس والا جو یہ ایک ایموشن ہے, لوگ سمجھتے ہیں ساری کی ساری شاعری لو پہ ہوئی ہے.
اس کے اوپر بھی بہت شاعری اور بڑا کچھ لکھا گیا ہے اس ایموشن کے اوپر, کیونکہ اٹس سچ اے پاورفل ایموشن. کیا ہے کہ جی مجھے بھی میرا بھی فیوریٹ شعر ہے کہ بجھا کر رکھ دے یہ کوشش بہت ہوا کی تھی, بجھا کر رکھ دے یہ کوشش بہت ہوا کی تھی, مگر چراغ میں کچھ روشنی ابھی انا کی تھی. ٹھیک, اور یہ کہ جی یہ قدم قدم قیامت یہ سواد کوئے جانا, یہ قدم قدم قیامت یہ سواد کوئے جانا, یعنی جو اپنا بلوڈ کی گلی میں جانا یا اپنے گول کی طرف جانا بڑی اس میں مشکلیں ہیں. قدم قدم قیامت, وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. ٹھیک ہے, اگر آپ کو جو کمفرٹ چاہیے تو پھر وہ آپ یہیں سے جو ہے واپس مڑ جائیں. اچھا ایک مجھے سوال بتائیں, بڑا ایک ایج اولڈ سوال ہے, یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے ذہنوں میں ہمیشہ ہوتا ہے, جاب ورسز اون بزنس. آؤٹ اسٹریٹ آؤٹ آف یونیورسٹی میں کہہ رہا ہوں, آن گریجویشن آبویسلی گول ہونا چاہیے. کیوں, بزنس کے لیے ہمیں ایک ورتھ چاہیے, کیا چاہیے؟ ایک اماؤنٹ چاہیے. اچھا پیسے چاہیے, ٹھیک ہے, اور وہ آپ جاب سے پہلے بزنس کرو, اسکلز کرو, پریکٹیکل اسکل چاہیے. اس کے علاوہ آپ اگر آپ ڈائریکٹ بزنس میں جا سکتے ہو تو میرے خیال میں انسان کر سکتے ہو, تو آپ تھوڑا بہت ایکسپیرینس لے لو جاب کا. آپ کو پتہ ہے یہ پریکٹس آپ نے سنی بھی ہوگی, ہمارے جو ہیں بہن بھائیوں کی یہاں پہ فیملی میں بھی دیکھا ہوگا. جو چنیوٹی برادری ہے اور جو میمن برادری ہے اور جو انڈیا میں گجراتی برادری ہے, بڑے بڑے بزنسز ہیں ان کے. میرے بہت قریبی دوست ہیں اکراس دا بارڈر, وہ اپنے بچوں کو کبھی سیدھا بزنس میں نہیں آنے دیتے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے جا کے نوکری کرو, رگڑا کھاؤ. ٹھیک ہے, کیونکہ جب آپ رگڑا کھاتے ہیں تو آپ کے اندر یہ پہلی 3-4 چیزیں آپ کے اندر بلڈ اپ ہوتی ہیں, کیونکہ یور آن یور اون, آپ کو ابا جی نہیں پروٹیکٹ کر سکتے. اور اگین ریسرچ ہے, میں جو ہے نا آئی لائک ڈیٹا, آئی لائک اسٹیٹسٹکس, کیونکہ وہ ساری جو ہے نا بحث کو بالکل سائڈ پہ کر دیتے ہیں, سبجیکٹیوٹی نکال دیتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ سکسیسفل انٹرپرینیورز ہیں وہ کون سی ایج میں شروع ہوتے ہیں؟ 45. تو 40 سے 45 تک ہائیسٹ سکسیس ریٹ ہے انٹرپرینیور, اسٹارٹ اپس, بزنسز کا. جو لوگ اس وقت شروع ہوتے ہیں بیکاز بائی دیٹ ٹائم دے ہیو بلٹ اپ دیز اسکلس. اسٹارٹ اپ کے بارے میں جو ہے نا ایک اشتہار لگتا ہے جی, اسٹارٹ اپ 5 لاکھ نوکری. میرے جیسا ایک جو ہے نا شارٹ کٹ ڈھونڈنے والا انسان پہنچ جاتا ہے کہ ہاں جی نوکری مل جاتی ہے اسے. باس کہتا ہے ہاں جی منڈے کو آ جانا. منڈے کو وہ جاتا ہے کہ اچھا جی نوکری میں آ گیا ہوں, تو سر کام کیا ہے؟ کہتا ہے کام یہ ہے کہ تم نے 10 لاکھ روپے کمانے, 5 میرے تھے 5 تیرے. یہ پیسے آنے کہاں سے, یہ تمہاری جاب ہے. تو اسٹارٹ اپس میں یہ بھی ہوتا ہے. اچھا جی اب جو ہے ہم آ جاتے ہیں, یہ ساری ہم نے باتیں تھوڑی کر لیں. اب ٹولز کیا ہیں آپ کے پاس اپنی ان کوالٹیز کو, ان سکلز کو اپنے اندر ابھارنے کے لیے, انکارپوریٹ کرنے کے لیے؟ پہلے تو میں نے جیسے عرض کیا کہ ٹاسک لسٹ. آپ میں سے کتنے لوگ ٹاسک لسٹ استعمال کرتے ہیں یا کیلنڈر استعمال کرتے ہیں؟ 2. تو اگر آپ سکسیس کے بارے میں, گول اچیو کرنے کے بارے میں سیریس ہیں, اگر آپ کمٹ کرتے ہیں تو یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا, اس تو بغیر گزارا کوئی نہیں. اب بہت ساری ایپس آ گئی ہیں, اینی ڈو ہے, ٹو ڈو لسٹ ہے, اے آئی میں اپنے اندر جو ہے ایک ٹاسک کا فنکشن ہے, اس کو ضرور اپنائیں, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. دوسری جو چیز ہے وہ ہے 2 لوگوں کو آپ نے اپنے ساتھ ملانا. ایک مینٹورس, ٹھیک ہے, وہ آپ کو جو ہے نا آپ کی اصلاح کرتے رہیں گے, یاد دہانی کرتے رہیں گے.
مینٹورز کو ضرور. یہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی طریقہ ہے اور انسانوں کا بھی یہی طریقہ ہے. ان اینڈ آؤٹ آف ورک مینٹورز لازمی ہیں. میں نے آپ کو جیسے پہلے عرض کیا, اس عمر میں نے جو ہے کورسز میں لے رہا ہوں, لوگوں سے سیکھ رہا ہوں, لوگوں سے صرف سیکھنے کے لیے میں جاتا ہوں ان کے پاس. دوسری چیز جو ہے پارٹنر, چاہے کسی بھی پروجیکٹ میں ہو, کوشش یہ کریں. ہمارے ہاں یہ بھی ایک ہے کہ جی میں یار کسی سے نال نہیں کام کر سکتا, میں پارٹنر نہیں بنا سکتا, ٹرسٹ ایشوز ہیں, وہ ساری کچھ آپ کی باتیں ٹھیک ہیں, لوگوں کے ساتھ ہینڈ ہوتے ہیں, لیکن اگین I'll come back to data. Successful startups, successful businesses اور projects, ideal number جو highest rate of success ہے وہ ہے 2 یا 3 partners. 4 پہ چلے جائیں تو وہ کچمچ ہو جاتا ہے, وہاں پہ بھی نہیں جو ہے گراف آپ کا نیچے آ جاتا ہے. 1 کے اوپر بھی کامیابی کا ریٹ کم ہے, کیونکہ جب آپ کے ساتھ پارٹنر ہوتا ہے آپ ایک دوسرے کی انرجی کو کمپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ ڈاؤن ہے تو وہ آپ کو کھینچتا ہے, آپ جو ہیں وہ نیچے ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں یار تو پہنچیا نہیں ہم نے کرنا ہی. تو ایک پارٹنر جو ہے نا, ہم خیال, لائک مائنڈیڈ. تیسری چیز اپنی کمیونیکیشن اور پرسنالٹی بلڈنگ میں نا کام کریں. آپ ماشاء اللہ سارے بہت زیادہ مجھے ریفائنڈ ویل اسپوکن لگ رہے ہیں, لیکن یہ ایک زندگی بھر کا سفر ہے. جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا, میں ابھی تک یہ کر رہا ہوں, حالانکہ میں 22 سال وکالت کے شعبے میں رہا ہوں, اور پھر اپنے اسکول میں بھی بڑی میں نے تقریر کرنے کی کوشش کی, کبھی پوزیشن نہیں آئی, لیکن میں کرتا رہا, پارٹیسپیٹ میں کرتا رہا. تو یہ جو کام ہے نا, اچھا میں آپ کو اب آپ جو ہے دل کی بات کر رہا ہوں, وہاں جا کر میں شیشے میں, انگلینڈ جا کے جب میں پڑھائی کے لیے گیا, شیشے میں اپنی اسپیچ, اپنی باڈی لینگویج, اپنی جیسچرز, وہ میں نے پریکٹس کی. تو اس چیز کو آپ نے لائٹلی نہیں لینا. اور بزنس کی دنیا میں, سیاست کی دنیا میں, جاب کی دنیا میں کمیونیکیشن, آپ کو پتہ ہے آپ کی جو ہے امپریشن کتنی دیر میں بنتا ہے, کتنے ود ان سیکنڈس. آپ کی باڈی لینگویج, آپ کی پریزنٹیشن, آپ کی اسپیچ دیکھ کے سب کانشیسلی اگلا بندہ اندازہ لگا لیتا ہے. اچھا اسی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. کمیونیکیشن میں کتنے فیصد, اگر میں کہوں باڈی لینگویج, ٹون اور ورڈز, باڈی لینگویج کا کتنا عمل دخل ہوگا؟ 70%. 70% از یور باڈی لینگویج. 20% غالباً, کچھ مجھے مغالطہ بھی ہو سکتا ہے, 20% از یور ٹون, آپ کی آواز, آپ کا لہجہ, آپ کی لے. Only 10% are words. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو بندے کا, یہ ایمپتھی میں بھی آتی ہیں, کمیونیکیشن میں بھی آتی ہیں. ان چیزوں کو آپ ان کے اوپر مہارت حاصل کریں, آپ کا آؤٹ پٹ, پروڈکٹیوٹی, سکسیس ریٹ بدل جائے گا. میں آپ کو ایک اور جو ہے قصہ سناتا ہوں اپنی پروفیشنل لائف سے. جو ہمارے سعودی میں اور دبئی میں مجھے ملٹی کلچرل پروفیشنل انوائرمنٹ ہوتی ہے. تو ہم ظاہر پاکستان سے تھے, ہمارے جو ہے ہمسایہ ملک سے بہت لوگ تھے, اور یہ میں نے دیکھا کہ ان کی گرومنگ میں کافی فرق تھا. ٹائی پوری طرح اوپر نہیں ہے, سوٹ لوز سا ہے, بیگی سا, انگریزی جو ہے وہ بڑا تھک ایکسنٹ ہے, اور ان کو بہر صورت کلائنٹ اور دوسری پارٹی ان کی بات نہیں سنتی تھی, ان کو رسپیکٹ نہیں دیتی تھی, جو کہ غلط بات ہے, آپ کو ہر ایک کو رسپیکٹ دینی چاہیے. لیکن دیٹ واز اے نیچرل ریئیکشن. جو انڈیا سے جو پروفیشنلز تھے جن کی پریزنٹیشن اور گرومنگ ویک تھی, ان کی بات نہیں لوگ سیریسلی سنتے تھے. ان کو ٹریٹ بھی اسی طرح کیا جاتا تھا. ان کو کہتے تھے کہ جی اچھا یار یہ کام جو ہے 4 بج گئے, ہمیں کل صبح تک یہ کام چاہیے. وہ بھی جو ہے ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر. تو اٹ ہیز اے ڈائریکٹ افیکٹ آن ہاؤ پیپل پرسیو یو, ہاؤ دے ریسپیکٹ یو, ہاؤ سیریسلی دے ٹیک یو. اب جو گورا ہے, ٹھیک ہے,
میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارے لوگ پاکستانی اور کام کرنے پہ آئیں تو بہت زیادہ قابل ہیں, بہت زیادہ آگے ہیں, لیکن کوریا نے جو اپنی پریزنٹیشن سکل ماسٹر کر لی ہیں وہ اس کی اب سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے. بات کرنے کا طریقہ, آرٹیکولیشن. تو آپ نے اس کے اوپر ہر صورت کام کرنا ہے. یہ ہے ٹول نمبر 3 جو آپ نے ٹاسک لسٹ, میں نے کہا ٹاسک لسٹ کیلنڈر, 2 لوگوں کو شامل کریں, استاد اور ساتھی کو. 3 جو ہے آپ کی سکلز, کمیونیکیشن سکلز, پرسنالٹی. اور چوتھا میں کہوں گا کہ کمپنی. سائیکولوجیکل ریسرچ ہے, فیکٹ ہے, یو آر دا سم ٹوٹل آف دا 5 پیپل یو ہینگ آؤٹ ود. اٹس اے فیکٹ. جو آپ کے 5 دوست ہیں آپ انہی کا سم ٹوٹل ہوگے. اگر وہ نیگیٹو ہیں, ویلے ہیں, طے ہے یہ آپ بھی ویسے ہی ہوں. تو بچپن میں ہم ظاہر ہے دوستیاں جس کے ساتھ کلک ہو گئے, جس کے ساتھ یاری بن گئی, ابھی بھی وہ یاریاں قائم رکھیں. یہ نہیں کہ یار میں تیرا فون نہیں چکنا, لیکن کانشیسلی آپ اپنے نیٹ ورک, اپنی دوستیوں میں وہ لوگ لائیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ہم خیال ہیں اور وہ بھی آگے جانا چاہتے ہیں. تو یہ 5 ٹولز ہیں. مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ بہت سارے ہونہار لیڈران نے نوٹس بھی بنائے ہیں. تو دیٹس انکریجنگ فار می. جو باقی جن کو نہیں ہے تو ان کو آپ کائنڈلی شیئر کر دیجیے گا. دیکھیں میں ختم کروں گا 2 باتیں. آپ جو ہمارے پاس ایڈوانٹیجز تھے یا ہیں, آپ ان سے بہت آگے ہیں. آپ کے پاس نمبر 1 انرجی ہے, آپ کے پاس ہم سے زیادہ ایمبیشن ہے, آپ کے پاس ہم سے زیادہ ٹائم ہے, اور ٹولز ہیں, ٹیکنالوجی ہے, آپ کے پاس ویلتھ آف لٹریچر ہے, دوسروں کی کہانیاں ہیں. آپ بہت آگے جا سکتے ہیں اور جائیں گے انشاءاللہ. دا فیکٹ دیٹ یو آر ہیئر از این انڈیکیٹر کہ یو ٹیک یور کریئر, یور سکسیس سیریسلی. تو آپ جائیں گے, لیکن اس کے اوپر آپ کام کریں گے تو ہوگا, نہیں کام کریں گے سلپ ہو جائے گی. آخری بات جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا, جس نے بہت بڑی ایک تبدیلی واقعہ کر دی میری زندگی میں, وہ ہے فیتھ. قرآن کو ٹرانسلیشن سے پڑھنا. اس نے جو میرے جو کھول دیے ذہن کے گوشے, اس سے بڑی کوئی میں کہوں گا کوئی انسپریشن شاید نہیں. ایک تو قرآن کے الفاظ ہیں, ایک اس کی تاثیر ہے جو آپ کے دل میں اترتی جاتی ہے لاشعوری طور پہ. تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ قرآن ٹرانسلیشن سے ریگولرلی پڑھیں. دوسری چیز اللہ پہ توکل. اچھا ایک چیز جو ہے نا, لوگ ہمیشہ, میں بھی یہ پوچھتا تھا, لوگ پوچھتے ہیں کہ یار ہم یہ کرنے لگے ہیں اللہ ہماری مدد کرے گا کہ نہیں, یا ہم یہ کر رہے ہیں اللہ مدد کرے گا, اللہ ہمارے ساتھ ہے نہیں ہے. مجھے احساس ہوا تجربے سے کہ یہ سوال غلط ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آپ اللہ کے ساتھ ہیں کہ نہیں, کیا آپ اس پہ توکل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. آپ نے کیا ثبوت دیا ہے اپنے توکل کا. وہ آپ نے سنی ہوگی ایک حدیث بڑی مشہور, ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, یہی سوال کیا, دا ڈفرینس بٹوین توکل اینڈ تدبیر. انہوں نے پوچھا کہ جی میرا جو ایک اونٹ ہے, اگر میں جاتا ہوں صحرا میں آرام کرنا چاہتا ہوں دوپہر کو, تو میں اونٹ کو چھوڑ دوں کھلا اللہ کے توکل کہ وہ کہیں نہیں جائے گا, اللہ پہ ایمان ہے, اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, یا میں اس کو باندھ دوں کیونکہ پھر میں اپنی تدبیر کے اوپر بھروسہ کر رہا ہوں, اللہ کے اوپر نہیں. تو کیا خوبصورت جواب دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھو, پھر یہ توکل کرو کہ یہ آپ کی تدبیر کامیاب رہے گی. تو پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے. اسی طرح جو ہے, حال ہی میں نے دوبارہ ٹرانسلیشن پڑھ رہا تھا تو حضرت موسیٰ کا واقعہ,
اس میں لکھا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو یہ خیال اس کے ذہن میں ڈالا جب وہ فرعون پیچھا کر رہا تھا، وہ ریڈ سی کے اوپر کنارے پہ کھڑے تھے، بڑے پریشان تھے کہ جی کیا ہو گیا، وہ آ گیا پیچھے، اب ہم کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی لاٹھی، اپنا عصا یہ پتھروں پہ مارو، پھر میں راستہ کھولوں گا، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یہ پتھر پہ مارنے والی آرڈر کیوں، یہ ریکوائرمنٹ کیوں؟ تو پھر کسی عالم نے مجھے سمجھایا کہ وہ یہی ہے کہ پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے، عصا آپ نے مارنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا. اور بلکہ مطلب ایک آیت بھی ہے سورہ عمران کی 159، اس میں یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم کسی چیز کا فیصلہ کر لو تو پھر اللہ پہ توکل کرو. فیصلہ تم نے کرنا ہے اور پھر اللہ پہ توکل کرو، پھر راستے کھولے گا. اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ہے. آپ مجھے بتا دیں غزوہ بدر سے پہلے، غزوہ احد سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا؟ مشورہ کرنا، تدبیر اپنی کرنی کہ بدر کے کنویں پہ پہلے پہنچنا ہے ٹیکٹیکلی، اور پھر جا کے دعا کرنی اللہ تعالیٰ یہ ہمارا جو یہ حربیں ہیں، یہ ہمارے جو ٹیکٹکس ہیں، یہ کامیاب ہوں، ہمیں کامیابی دے. تو کہیں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ مجھے کوئی اشارہ مل جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے کہ نہیں. کئی دفعہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار چیزیں ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ جی ہم نہ کریں. The fact of the matter is there is no way for us human beings to know کہ اللہ کا کیا پلان ہے. کوئی ہے آپ کے پاس کوئی حتمی طریقہ کار؟ نہیں نا. We can only know for sure what we know, what we want. اور اس کے بعد پھر آپ توکل کریں. اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دعا، that statement of intent that you make to اللہ میاں، بڑی پاورفل چیز ہے، اس کو ضرور کریں. because that again psychologically اب تو بہت اس کے اوپر کام ہو چکا ہے. مینیفیسٹیشن اس کو کہتے ہیں. you're manifesting reality, you're sending out signal into the universe. ہمیں تو بہت سال پہلے 1400 سال پہلے ہمیں سکھا دیا گیا تھا دعا کی یہ طاقت ہے. اور آخری جو ٹول ہے آپ کا وہ ہے والدین کی دعا. جو وہ دعا کر سکتے ہیں نا، وہ آپ کی سپر پاور ہے، وہ آپ کی سپر پاور ہے. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جن لوگوں نے ماں کی خاص طور پہ خدمت کی اور ان سے دعائیں لی، تو یہ آپ کا جو ٹول ہے نا، جو میں نے 5 ٹولز پہلے بتائے، اس میں آپ نے شامل کرنا ہے. تو اس کے ساتھ میرے اس گفتگو کا اختتام ہوتا ہے. آپ پلیز سوال کچھ پوچھیں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ نے کچھ سنا ہے، یا کوئی اچھا جوک ہی سنا دیں. کوئی میری چیلنجز، ناکامیاں، لاسز، نقصان، کچھ آپ کے ذہن میں سوال ہو. Sir, first of all, Assalamu alaikum, and I want to welcome you in our second home, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن. سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سر ایک ہم محاورہ اکثر سنتے ہیں کہ جی اس نے یہ بات کی اور جو نیکسٹ پرسن تھا اس کے دل میں اتر گئی. سر آپ کا زندگی کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ آپ اپنے اندر کیسی ایبیلیٹیز کو ہم جو ہے وہ آرگنائز کریں جس کی وجہ سے جو ہے ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم کوئی بات کریں تو نیکسٹ پرسن جو ہے وہ آپ کا جو ہے بڑا زبردست سوال ہے. یہ میرے دل کے قریب ہے، میرے دل کے قریب ہے یہ سوال. ایک جو دعا ہے حضرت موسیٰ کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے. سینہ کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں جی، وہ تو ہے، وہ تو الگ ہے. ہاں جی، وہ اگلی لائن ہے واحلل عقدۃ من لسانی. رب اشرح لی کا کیا مطلب؟ کانفیڈنس. جب آپ، میں ابھی بتاتا ہوں، ابھی جب میں آتا ہوں پبلک اسپیکنگ کے لیے تو آپ کے اندر ایک ہوتی ہے گھٹن سی
ہر ایک کے اندر ہوتی ہے اسپیچ آف فیئر. کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ دس از ایز سیویئر ایز فیئر آف ڈیتھ, فیئر آف پبلک اسپیکنگ جو ہے. تو اس کی کشادگی کہ آپ کا سینہ کھول دیں, آپ کمفرٹیبل ہوں, آپ کھل کے بات کریں, تو دیٹس بالکل آپ نے صحیح کہا, کانفیڈنس. پھر اگلا اس کا ایلیمنٹ ہے واہل لوگ ملی ثانی و یفقہ قولی, کہ میری زبان کی جو گریں ہیں جو کہ پڑ جاتی ہیں جب آپ نروس ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو خود بھی تھا, ان کی زبان لڑکھڑاتی تھی, لیکن اچھے والے بندے کی تو زبان لڑکھڑا دیتی ہے. ٹھیک ہے, وہ زبان جو کھل جائے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. اور پھر اس کا آگے جا کے آتا ہے ربی زدنی علما, کہ مجھے جو ہے میرے علم میں اضافہ فرما. تو ایک تو یہ میں نے اس کا خود دیکھا ہے ہمارے اسکول میں, اس کا نام بھی بلال تھا. دا بوائے یوز ٹو اسٹیمر, اس نے یہ بڑی تسبیح کی اور ہی بیکیم ڈبیٹنگ چیمپئن, مذاق کے علاوہ. ایک تو یہ ہے. دوسری چیز ایمپتھی اور اوتھینٹسٹی. جو آپ بات کر رہے ہیں یو مین اٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ سب کانشیسلی نا آپ کے جو مائنڈ ہے وہ پک کر لیتا ہے کہ بات یہ جعلی کر رہا ہے یا اوتھینٹک کر رہا ہے. اسی وجہ سے بہت سارے سیاستدانوں کی باتیں وہ آپ کو اثر نہیں کرتی. آپ کو لگتا ہے جی یہ تو روایتی باتیں, کیونکہ ہوتی ہیں وہ, مطلب جو ہے بہت سارے اوتھینٹک بات بھی کرتے ہیں, دل سے کرتے ہیں, وہ لگتی ہے آپ کے دل پہ. تیسری جو چیز ہے جو کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بڑا چیلنج ہے, اختصار, مختصر بات کرنا, پنچی بات کرنا. ہم جو ہے وہ لمبی, جو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے نا, وہ جو ایک بات کر کے اور پھر اس پہ پاز دینا, لیٹ اٹ سنک ان. تو یہ جو ہمارے یہاں میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہے اکثر وہ لمبی وائنڈنگ باتیں, وہ قصہ جو ان نیسیسری ڈیٹیلز, اس میں پھر بات کا امپیکٹ ختم ہو جاتا ہے. اور چوتھی چیز غالباً وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا, آپ کا سمجھنا, آپ کی باڈی لینگویج, آپ کی ٹون اور پھر آپ کے الفاظ. تو یہ کوئی ایک گدڑ سنگھی نہیں ہے کہ ایک چیز آپ پل کھا لیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس میں 2-4 ایلیمنٹ ہیں, لیکن اگر آپ یہ اپنا لیں پھر آپ دیکھیں آپ کی کریئر, آپ کی زندگی کیسے ٹرانسلیٹ ہوتی ہے, ٹرانسفارم ہوتی ہے. ویری گڈ کوشچن. سر میرا کویشچن یہ تھا کہ آپ کی, اگر ہم اس ڈسکشن کو کنکلوڈ کریں تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ جو یوتھ ہے وہ بزنس اور اسٹارٹ اپس والی سائڈ پہ جائے, ٹھیک ہے, ایونچولی. لیکن ہم پاکستان کی اکانومی کو اگر دیکھیں, ٹھیک ہے, تو پاکستان کی اکانومی کو دیکھ کے تو یوتھ کے مائنڈ میں یہی آتا ہے کہ جس طرح پاکستان کی اکانومی ہے, بزنسز تو یہاں سروائیو ہو کر نہیں ہیں. تو آپ اس کو لے کے کیا رائے رکھتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے, اور یہ سوال میں اکثر جو یوتھ کی طرف سے مجھے سننے کو ملتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے, بہت سارے چیلنجز ہیں, لیکن جو ٹولز ہیں آپ کے پاس اس وقت اویلیبل, وہ کسی پریویس جنریشن کے پاس اویلیبل نہیں تھے. ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی, ان ٹرمز آف سوشل میڈیا, ان ٹرمز آف ایکسیس ٹو نالج, ایکسیس ٹو جو ہے وزڈم. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات, اگین مائنڈ سیٹ کا فرق ہے. آپ نے یہ دیکھنا کہ میرے پاس کیا چیزیں اویلیبل ہیں. دوسری چیز یہ کہ پرانی جنریشنز نے, اور ابھی بھی لوگ آپ کے سامنے ہیں, سکسیزفل ہو رہے ہیں, پیسے کما رہے ہیں, باقی چیزیں جو ہیں وہ اپنی اچیو کر رہے ہیں. سب سے بڑا جو میرے نزدیک اپرچونٹی ہے وہ ہے ہماری پاپولیشن. 250 ملین پیپل جن کی ضروریات ہیں, جن کی خواہشات ہیں, جن کو آپ کیٹر کر سکتے ہیں, اور لوگ کر رہے ہیں, کامیاب بھی ہوتے ہیں, بہت سارے ناکام بھی ہوتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی اپرچونٹی نکل آئے گی. اگر آپ تھوڑی سی, میں آپ کو یہی تجویز دوں گا کہ تھوڑا سا آپ جاب میں ٹائم گزاریں, باقی اسکلز حاصل کریں, آپ کو اس کے اندر سے ہی کوئی نہ کوئی اپرچونٹی نکل آئے گی. اور یہ پھر آپ کو اپرچونٹی دوسرے جو ہیں دوسرے ممالک میں بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں. میرا ایک جاننے والے ہیں, وہ انجینئر, لیکن ان کا شوق تھا جی ایپ ڈیولپمنٹ, آئی ٹی کا کام کرنا. وہ اچھا کام کرتے صبح,
شام کو آ کے وہ اپنا آئی ٹی کا شوق پورا کرتے ہیں, ایپ ڈیولپمنٹ, ویب ڈیولپمنٹ, رات کو 2-3 بجے تک, جو میں نے کہا نا ایفرٹ, بڑا ٹائم لگایا ایسی چیز. اچھا وہ بھی 2 پارٹنرس, وہ جو میں نے پارٹنرشپ کی بات کی نا, 2 لوگ, ایک میکینیکل انجینئر, ایک کینسر ڈاکٹر, دونوں کا آئی ٹی سے کوئی تعلق نہیں, لیکن ان کا پیشن ہے, وہ دونوں کام کر رہے ہیں, کلیبریٹ کر. انہوں نے ایک ایسی چیز بنا لی جو آپ کی یہ فن ٹیک میں کام آتی ہے, تو اس کو ایک اگین اس میں کمیونیکیشن اسکل انہوں نے جا کے پریزنٹ کی, بنائی, یہاں پہ تھوڑی سی چلائی, پریزنٹ کی سعودی انویسٹرز کو, مینٹورز ڈھونڈے انہوں نے, اپنی کمیونیکیشن اسکلز پہ کام کیا, سعودی انویسٹرز کو پریزنٹ کی, انہوں نے ان کی وہ کمپنی خرید لی, وارے نیارے ہو گئے. بالکل. آپ دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل اپنے آپ کو محدود رکھیں. قرآن کے اپنے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے, اور اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا چاہیے. تو میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو محدود رکھیں, بلکہ یوز ہمارا جو ہمارا ملک ہے ایز اے لانچنگ پیڈ, پھر سکسیس جو ہے اسکائی از دا لمٹ. تو یہ آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ, لمیٹنگ بلیفس جو آپ کریں گے, تو کتنے ایسے واقعات ہیں ہم نے دیکھے ہیں, لوگ جو ہیں وہ بسوں پہ اخبار بیچتے تھے, پھر وہ ٹرانسپورٹ کمپنی کے مالک بن گئے. باقی سارے بھی ایسے ہی تھے, لوگوں کی اپنی ایک ریڑھی تھی, وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اگین ان کا ایفرٹ تھی, اور ان کا ایک گول تھا کہ جی ہم نے اب نیکسٹ اسٹیج پہ جانا ہے. وہ جو میں بات کر رہا تھا پروگریشن ٹو نیکسٹ اسٹیج. ایک ریڑھی تھی, انہوں نے کہا کہ جی اب ہم نے اس کی 2 ریڑھیاں بنانی ہیں, پھر 3 ریڑھیاں بنانی ہیں, اچھا اب ہم نے دکان خرید لینی ہے. بے شمار ایسے واقعات ہیں پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر بھی. تو مواقع ہیں, چیلنجز بھی ہیں, مواقع بھی ہیں. آسانی سے کچھ نہیں ملنا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ بزنس شروع کریں اور سال بعد جو ہے نا آپ کو وہاں پہ ملین بائرز یا ملین یوزرز مل جائیں. وہ نہیں ہوتا, اس طرح نہیں لگتا. اگر آپ کے ہیں کوئی حلقہ احباب میں ایسے لوگ, تو مجھے بھی ملوائیں, میں ان سے کچھ سیکھوں, جن کا اس طرح کا اچانک سکسر لگ گیا. تو میرے تو ابھی 45 سال کی, اور میں ابھی اسامہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو وہ بھی یہی بتا رہے تھے کہ ان کی بھی نظر میں نہیں ہے. تو آپ کو انفارچونیٹلی, اب آپ تو خوش ہونا چاہیے, آپ کا ٹائم شرنک کر گیا, پہلے 20 سال تھا, 5 سال ہو گیا, 3 سال ہو گیا. تو ہیں مواقع ہیں. سر سیلف کانفیڈنس بڑھانے کے لیے پریکٹیکل سٹیپس کون سے ہوتے ہیں یا کیا؟ پریکٹیکل سٹیپس یہ میں نے ابھی ریسنٹلی سیکھا. اچھا, کانفیڈنس جو ہے وہ آپ کے کہاں ہوتا ہے؟ ادھر. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. دا برین کی ناٹ ٹیل دا ڈفرنس بٹوین ریالٹی اینڈ واٹ یور باڈی از ڈوئنگ. تو آپ اپنا باڈی لینگویج چینج کر کے اپنا کانفیڈنس لیول چینج کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو یہ جو ہے ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, مجھے بھی کسی نے سکھائی, آج نہیں میں کر سکا, لیکن عام طور پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پبلک اسپیکنگ کرنی ہے, اس سے پہلے وہ کہتے ہیں سپر مین پوز. سنا ہے آپ نے کہ شیشے میں اپنے آپ کو کھڑے ہو کے اس طرح, ایسے ہی ہے, آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا کانفیڈنس لیول چینج ہو. دس از ون ٹپ, ٹھیک ہے, یہ ایک ٹول ہے, اس میں اور بھی بہت سارے ٹولز ہیں. دوسری چیز, اچھا جو کانفیڈنس کی کمی ہے نا, وہ یا کانفیڈنس میرے اندر بہت زیادہ یہ تھا مسئلہ, وہ تھا فیئر آف ریجیکشن. یار بندہ میرے بارے میں کیا سوچے گا, یہ مجھے رسپیکٹ اگر اس نے نہ دی تو میں تو ہرٹ ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے, یہ ساری جو ہے نا شائنس, اس کا جو سورس ہے وہ ہے فیئر آف ریجیکشن. جیسے آپ فیئر آف ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں, فیئر آف ناٹ بینگ ٹیکن سیریسلی. تو اس کا جو ہے نا اگین مائنڈ سیٹ کی گیم ہے. یو ایکچولی فالو, یو ٹارگیٹ, یو چیس ریجیکشنس. اگین میں نے اس کے ساتھ بات کرنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے ریجیکٹ کر دیں. اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر کے دیکھیں کہ میں نے اس سے نہ کروانی, میں نے اس سے, اور آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کیئر واٹ ہی تھنکس اور ڈز.
میں نے صرف جو میرے ذہن میں بات وہ میں نے کرنی ہے. تو یہ 2-3 پریکٹیکل ٹولز ہیں, اور بھی بہت سارے ٹولز ہیں, لیکن جب آپ اس کے اوپر باقاعدہ سیلف ڈیولپمنٹ پہ کام کریں گی آپ کو پتہ لگے گا کہ بہت سارے ٹولز ہیں جس سے فرق پڑتا ہے. لیکن یہ پریکٹیکل اسکل, یہ پریکٹیکل ٹولز کو استعمال کرنے سے ہی کانفیڈنس آتا ہے. مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایک اٹس ون پارٹ آف دی ایکویشن. آپ کو اس کے ساتھ پریکٹیکل ٹریننگ پریکٹس وہ کرنی پڑے گی. دیکھیں ہر چیز, کانفیڈنس, کمیونیکیشن از اے اسکل. اگر یہ اسکل ہے تو اس کا کیا مطلب ہے, آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ گاڈ گیون بھی ہوتا ہے, لیکن یہ فکس چیز نہیں ہے. وہ جو آپ کتاب پڑھیں گے نا, گروتھ مائنڈ سیٹ, اس میں یہی چیز ہے. وہی لوگ زیادہ کامیاب ہوئے جنہوں نے اپنے جو بیریئرس کو حائل نہیں ہونے دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم ول گرو آؤٹ آف دس. تو اچھا سوال ہے, اور اس کے اوپر آپ کو کام کرنا ہوگا. میں نے 3-4 ٹپس آپ کو دی ہیں جو میں نے استعمال کی ہیں, اور بھی ہیں, لیکن آپ ریسرچ کریں گے تو مل جائیں گے. اپنے آپ کو مجبور کرنا, مطلب کہ آپ جیسے ہیں میں سمجھ فکر, میں آپ سے سوال نہیں کر سکتا, میں اپنے آپ کو مجبور کروں, میں کروں گا سوال. اگر پہلی دفعہ سوال کر لیا تو اگلی دفعہ مجھے مشکل. ہاں بالکل, سوال کریں مجبور. کانسیکوینسز کو نہ دیکھیں. آپ یہ نہ دیکھیں میرے ساتھ کیا ہوگا. آپ نے کہنا جی بس میں نے سوال کر دینا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ نہ کرے, نہ یہ مجھے ریجیکٹ کر دیں, مجھے نہ سیریسلی لیں. ڈونٹ, اگر آپ اگلے کے اوپر آپ چھوڑ دیتے نا, دین یو گیو دا پاور ٹو دیم. آپ نے اپنا جو کنٹرول, اپنی پاور دوسرے کے ہاتھ میں تھما دی. یعنی کچھ بھی ایکسپیکٹ نہ کرنا. ہاں, ایکسپیکٹ نہ کرنا, بلکہ نیگیٹو ایکسپیکٹ کریں نیگیٹو. ورنہ آپ نے اپنی جو, اور ہمارے ہاں یہ معاشرے میں بھی ہے, او یار انہیں میرے بارے چ گل کہہ دیتی, وہ میرے بارے چ گلا کردا ہے, سو واٹ. تو معاشرے میں یہ بھی بہت ساری جو نارمل پریکٹس کی ہوئی کہ لوگ کیا کہیں گے. ہاں بالکل. تو آپ نے جو ہے اپنے اوپر فوکس کرنا ہے. آپ اپنی زندگی کی خوشیاں, فیصلوں کا اختیار, اب یہ مائنڈ سیٹ سے نا آپ دوسروں کو دے دیتے ہیں کہ جی لوگ کیا کہیں گے, وہ میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. اٹ مینز یو ہیو الاؤڈ دیم ٹو ڈکٹیٹ یور ایکشنس. آپ نے ان کو اجازت دے دی ہے کہ وہ آپ کی زندگی پہ اثر انداز ہوں, اور یہیں سے پھر آپ کی ناکامی اور زوال کا سفر شروع ہوتا ہے. سوال تھا بیٹا آپ کا. سر ہمارے یہاں پاکستان میں ایک عام ایک رائے ہے کہ اگر آپ جاب یا بزنس میں اگر آپ گرو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے کنیکشنز ہونا ضروری ہیں. تو کیا یہ واقعی سچ ہے, اور اگر یہ صحیح ہے تو پھر کنیکشنز کیسے بلڈ کیے جا سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. اس کے اوپر اگین آئی فال بیک ٹو ڈیٹا. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یور سکسیس ان لائف از پروپورشنل ٹو یور نیٹ ورک. کہتے ہیں کہ یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ. نیٹ ورک کا لفظ مجھے اتنا پسند نہیں ہے کیونکہ اس سے بڑا ٹرانزیکشنل سا لگتا ہے, بڑا جو ہے نا اس میں کوئی آپ کا خلوص نہیں ہے, بس لینا دینا ہے. تو اس سے بہتر ہے لفظ کمیونٹی. آپ کی دوستوں کی کمیونٹی جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہو, ذاتی تعلق ہو. کام بھی تبھی وہ کریں گے آپ کے. تو اس کے بھی بہت سارے ٹولز ہیں. وہ ایک تو جو ہے نا ابھی ہم اس کے اوپر ڈسکشن شروع کریں گے, تو ایک میں اگلے دن بھی 4 بجے تک ہم یہیں بیٹھے رہیں گے, کیونکہ اس کے اوپر اتنا کام ہوا ہے, اتنے ٹولز ہیں. جیسے ابھی میں نے آپ کو شروع میں کیا, ہماری ایک بیٹی نے یہ کہ جی لنکڈ ان پہ کون ریسرچ کر کے آیا ہے. اگر آپ مجھ سے ریسرچ کر کے مجھ سے میرے کریئر کے بارے میں یا میری ہسٹری کے بارے میں کچھ پوچھتے تو میرے ذہن میں اور بات رجسٹر ہو جاتی کہ ہاں یار اس نے میرے بارے میں ایفرٹ کی ہے. وہاں پہ آپ کا بانڈ بن گیا. میں آپ کو اپنا نمبر دے دیتا, ابھی بھی دے سکتا ہوں. بانڈ بن گیا, آپ کا رابطہ شروع ہو گیا, اپرچونیٹیز آپ کے. اور یہ بات آپ نے یاد رکھنی, اپرچونیٹیز آر ناٹ سسپینڈیڈ ان ایئر. یہ اپرچونیٹی نہیں ہے, یہ اپرچونیٹی نہیں ہے. اپرچونیٹی کہاں ہے؟ لوگوں سے جڑی ہوئی ہے. اپرچونیٹیز آر کنیکٹیڈ ٹو پیپل. لوگ, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ لوگ اپرچونیٹی ہیں. لوگ آپ کے لیے آپ کو آئیڈیا دیں گے, آپ کو سپورٹ کریں گے, اور اللہ تعالیٰ پہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالے گا کہ وہ آپ کا کریں.
لیکن اپرچونیٹیز ڈونٹ ایگزسٹ ان اے ویکیوم, دے آر اٹیچ ٹو پیپل. تو نیٹ ورک بنانے کے بہت سارے ٹولز ہیں. ایک ٹول جس کے اوپر ابھی میں ریسنٹلی کام کر رہا تھا وہ ہے 332 یا 554 بھی کہتے ہیں, کہ آپ نے ہر روز 5 بندوں کو یا 8 بندوں کو میسج کرنا ہے. 3 نئے لوگ, 3 لوگ جن کے آپ نے جو ہے پچھلے 2 مہینے میں کوئی رابطہ نہیں کیا, یا نہیں سوری 3 پرانے لوگ, 3 جو ہیں اور 2 نئے لوگ, اس طرح کی ہے, اب میرے ذہن سے نکل رہا ہے. لیکن یہ ٹولز ہیں, اس میں آپ کو ایفرٹ کرنی ہے, اس میں اگر آپ کو پرواہ نہیں کرنی کہ وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا. یہ ٹولز ہیں, بہت سارے اویلیبل ہیں. اب آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ تو سارا کچھ بندہ سیکھ سکتا ہے, یہ تو میں بھی سیکھ سکتا ہوں. میں نے سیکھا, میں آپ کو بتاؤں, میں آئی واز اسٹل ایم ٹو این ایکسٹینٹ ویری شائے پرسن. لوگوں سے بات کرتے گھبراتا تھا میں, لیکن تھوڑی پریکٹس, تھوڑا مائنڈ سیٹ, تھوڑا ایکسپیرینس, کورس لینا, کورسز اپنے اوپر کام کرنا, تھوڑی بہت ہی تبدیلی آئی ہے. جی آپ کا سوال تھا, سوری بیٹا. سر آپ نے یہ جو ساری اسکلز کی بات کی ہے, مجھے لگتا ہے کہ آفٹر ڈگری کی بجائے اس کی زیادہ ضرورت ہے انہیں ڈیورنٹ ڈگری سکھایا جائے, ان کے اوپر ورکنگ کی جائے. تو آپ ان یونیورسٹیز کے بارے میں کیا کہیں گے جو صرف ماس پروڈیوس کر رہی ہیں گریجویٹس کو, انہیں صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا تھمایا جاتا ہے, ان کا کوئی پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں, کوئی اس طرح کی ان کی پریکٹس نہیں اسکلز کے اوپر, اور جب وہ مارکیٹ میں آتے ہیں تو ایک ٹائم تک انہیں وہ کور کرتے لگ جاتا ہے ان سب چیزوں کو. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, اور دوسرا اسے کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ ویری انفارچونیٹ, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے, یہی حقیقت ہے. اٹس این انفارچونیٹ ریالٹی, یہ ایسے ہی ہے. لیکن اب آپ یا میں, جب تک ہم سسٹم چینج کریں گے, آپ کے میرے خیال میں تو ریٹائر ہو جاؤں گا, اور آپ بھی 40s میں پہنچ جائیں گے. ایسے ہی ہے. وی کانٹ ویٹ فار دیٹ, وی کانٹ ویٹ فار دیٹ. اگین آپ اپنا جو ہے مائنڈ سیٹ سوئچ کریں, چھوڑ دیں یونیورسٹیوں کو, وہ ایسی ہی رہیں گی. اب آپ کے پاس سوشل میڈیا, کورسیرا, یوٹیوب, فری کورسز کے پاس کا ایکسیس ہے, آپ کریں اپنا کام. لیکن پریکٹیکل ورک تو ہونا چاہیے. کیا میں سمجھا نہیں, کیا مطلب لائک ہم کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں, جیسے سائبر سیکورٹی پڑھ رہے ہیں, تو اس کا پریکٹیکل ورک ہونا چاہیے جو نہیں ہوتا. ہاں یہ بالکل اٹس انفارچونیٹ, بات آپ کی ٹھیک ہے. صرف نوٹس کی حد تک رکھا ہوا ہے, تو کوئی ایسا جس کا فائدہ نہیں ہو رہا 4 سال کے لیے. جو خود محنت کر رہا ہے وہی آگے نکل رہا ہے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اب جو ہے یہ بات پہلے بھی ریڈار پہ ہے حکومت کی. میں ایجوکیشن منسٹر رانا سکندر صاحب, وہ دوست بھی ہیں, کالیگ بھی ہیں, یہ ان سے میں پھر اٹھاؤں گا. ان کے پہلے بھی ان کے ایجنڈا میں ہے, وہ اسکلس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے, لیکن میں پھر بھی اٹھاؤں گا کہ یہ بہت بڑا کنسرن ہے. جی اللہ کی دنیا بہت وسیع ہے. جیسا کہ آپ نے ایک ایگزامپل بھی دی ہے کہ آپ کے جو فرینڈس تھے وہ تو اپنا آئیڈیا لے کے آؤٹ آف کنٹری چلے گئے. آئیڈیا لیا, اس کو چلایا پہلے تھوڑا سا. ہاں لیکن سر پاکستان کے اگر دیکھیں تو سر ان کے پاس ریسورسز تھے, لیکن پاکستان میں میجورٹی کے پاس آئیڈیاز یا کوئی اور ہیں ان کے پاس, لیکن ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. تو کائنڈلی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ اس دور حکومت میں آ کے یعنی کہ پی ایم این نون نے اس پروجیکٹ یعنی کہ اس جو ٹارگٹ آڈینس ہیں ان کے لیے کون کون سی یعنی کہ کوئی سلیکٹ کیے ہیں, یعنی کہ ان کے لیے کچھ کام کیا ان 2 سالوں؟ جی جی بالکل بالکل بالکل. دیکھیں جو میں نے پہلے ذکر کیا, ریسورسز جن دوستوں کا میں نے ذکر کیا ان کے پاس بھی بڑے بیسک سے ریسورسز تھے. وہ ان کے پاس اب اتنے ریسورسز تھے کہ وہ موٹر سائیکل پہ آفس جاتے تھے, گھر آ جاتے تھے, اور ان کے پاس ایک لیپ ٹاپ تھا جو حکومت نے دیا ہے کافی سارے لوگوں کو. آپ کو نہیں ملا؟ اور لیپ ٹاپ تھا, اس کے اوپر بیٹھ کے وہ رات دیر تک جو ہے وہ اپنی جو ہے ایپ ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, اپنی جو ہے اسکلز کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اب تو اتنا زیادہ اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ آپ کو بہت سارے ریسورسز کی ضرورت اتنی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل نہیں ہے, لیکن اتنی نہیں ہے. آپ کنیکٹیوٹی اتنی بڑھ گئی ہے, آپ لنکڈ ان پہ لوگوں کو اپروچ کر سکتے ہیں, آپ کچھ چیز ڈیولپ کریں,
آپ اس کو ڈال دیں آن لائن, لوگ لینے والے ہیں. جو اسامہ صاحب ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اب جو آپ بات کر رہے تھے سکسیس کی, تقریباً روز یہ رات کو 1-2 بجے گھر جا رہے ہیں. اب میرے خیال میں انہوں نے کہا کہ 9-10 بج گئے. افتخار اسامہ صاحب جو ہیں وہ 2 بجے کہتے ہیں کہ میں گھر جاتا تھا, اب 9-10 بج گئے. تو انہوں نے اس طرح اس ایفرٹ سے ریسورسز بنائے ہیں. تو ریسورسز کی کمی بھی ہے, لیکن محدود ریسورسز کے ساتھ بھی کام کیا جا سکتا ہے. شاید آپ کو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے, لیکن اب یہ دیکھیں ان چیزوں کے لیے کوئی ریسورسز تو نہیں چاہیے, یہ اسکلز بنانے کے لیے. ٹھیک ہے, جو تو آپ پریکٹیکل دنیا میں جب جائیں گے, جب آپ یہ اسکلز لے کے جائیں گے نا, تو دروازے آپ کے لیے خود کھلیں گے. اور اپنا ایک, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اے ہوپ فل مائنڈ از این انٹیلیجنٹ مائنڈ. یہ ریسرچ ہے, آپ بے شک سرچ کر لیں کہ ہوپ میکس یو مور انٹیلیجنٹ اینڈ ہوپ لیسنس ایکچولی میکس یو لیس انٹیلیجنٹ. یہ ریسرچ ہے, یہ فیکٹ ہے. تو circumstances are never ideal, they are never ideal. ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیلنج ہوگا آپ کو. یو ہیو ٹو ورک ود what you have available.